بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، پچھلے دنوں طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے انتقال کیا تو انہوں نے اس کے لیے قل خوانی بھی کی اور تیجا بھی کیا، قرآن خوانی بھی ہوئی اور جنازے کے بعد دعا بھی ہوئی۔ تو اس پر ہم نے دیوبند حضرات کو دعوت فکر دی تھی کہ دیکھو تمہارے اتنے بڑے مبلغ اور مصلح اور عالم انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو تم تو دن رات ہم پر بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ یا تو اہل سنت کے ساتھ اتحاد کرو اور فتوے بازی چھوڑ دو، نہیں تو پھر کم از کم آپ نے جو یہ مبلغ ہیں طارق جمیل صاحب ان پر ذرا بدعت کا فتویٰ لگا کے دیکھو۔ تو اس طرح تو کھل کے کسی نے بھی جرأت نہیں کی، چونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہمارے لیے اور فتوے، اپنوں کے لیے اور فتوے، گول مگول کر کے بعض دیوبندی مولویوں نے مفتیوں نے بات کی ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ طارق جمیل بدعتی ہو چکا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تو ویسے جو ہے وہ اندر جو ایک ان کے الجھن تھی، پریشانی تھی، بے چینی تھی، وہ انہوں نے اپنی ظاہر کی ہے، لیکن کسی نے بھی باقاعدہ طور پہ یہ نہیں کہا کہ طارق جمیل دیوبندیوں سے فارغ ہو چکا ہے اور خارج ہو چکا ہے چونکہ اس نے بدعت کی ہے اور وہ بدعتی ہو چکا ہے، یہ کسی نے بھی جرأت نہیں کی۔ یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہیں، ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خوانی بھی ہوتی، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے۔ کل جاہل لوگ کہیں گے یہ کام اگر غلط ہوتا تو فلاں مولانا جن کی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، یہ کام وہ کیوں کرتے؟ یہ کام انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ کام صحیح ہوگا، سنیے گا۔ تو یہی ایک تو ان کی حیثیت ہے کہ یہ اپنے لیے اور فتوے، ہمارے لیے اور فتوے۔ تو اب دیکھیں کہ طارق مسعود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن خوانی سال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی کچھ دیوبندی مولویوں نے طارق جمیل صاحب پہ فتوے لگائے تو انہوں نے دیوبندی مفتیوں سے، مولویوں سے شکوہ کیا، دکھ کا اظہار کیا کہ تجھے میرے دکھ میں شریک ہونے کی توفیق نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ فتنہ پرور انتشاری مولوی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہونی چاہیے اور ختم شریف نہیں ہونا چاہیے، قول خوانی نہیں ہونی چاہیے، قرآن خوانی نہیں ہونی چاہیے۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دیے۔ وہ شرم کرو، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ تو طارق جمیل صاحب نے اپنا جو مدعا ہے وہ بالکل واضح کر دیا کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی پر اور سال ثواب پر جنازے کے بعد دعا کے بارے میں بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ انتشاری ہیں، فتنہ پرور ہیں اور شرم سے، حیا سے بالکل خالی اور محروم ہیں۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں طارق مسعود، جس کو ہم نے مداری شغلی کہا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے۔ چونکہ طارق مسعود صاحب اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یا تو کہیں کہ میرا دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر تعلق ہے تو ہم حیران ہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند سے فتاوی جاری ہوا، عزیز الرحمن عثمانی صاحب نے، جو پہلے مفتی جو دارالعلوم دیوبند کے ہیں، انہوں نے جو فتاوی جاری کیا اور اس میں جو کچھ انہوں نے قرآن خوانی کے سال ثواب کے بارے میں لکھا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں تو ہماری تائید اور ہماری حمایت ہے اور ہمارا موقف ہے، لیکن طارق مسعود اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی ہے، لیکن حیرت یہ ہے یہ غلط ہے یا مفتی طارق غلط ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو فیصلہ طارق مسعود ہی کرے گا یا ان کے کوئی مفتی صاحب یا مولوی صاحب کریں گے، ہم تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ اب دیکھیے یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جلد نمبر 18 ہے، اس کے اندر دو جگہ پر مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب نے صفحہ نمبر 362، صفحہ نمبر 371، دو جگہ تلاوت قرآن کا جو ثواب ہے اس کو ایصال کرنا، میت تک پہنچانا، یہ بالکل جائز ہے، میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔
مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی تو میں پوچھتا ہوں، یہ سب سے پہلے آپ کے مفتی صاحب ہیں عزیز الرحمن عثمانی صاحب، اور آپ کا یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے اندر تو اس کو جائز لکھا گیا، آپ نے جائز کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ کیا آپ ان پہ بھی فتویٰ لگائیں گے؟ یہ بتائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 5 ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کی، اس کے اندر کم از کم 15 جگہ، اس ایک جلد کے اندر 15 جگہ یہ سوال پوچھا گیا اور یہی کہا گیا کہ بالکل قرآن مجید کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قرآن کا میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ صفحہ نمبر 371 ہے، 368 ہے، 367 ہے، 62 ہے، 73 ہے، 76 ہے، 85 ہے، 83 ہے، 80 ہے، 79 ہے، 99 ہے، 88 ہے، 87 ہے، 86 ہے، اور اسی طرح 93 ہے، 92 ہے۔ ان سارے صفحات پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، قرآن مجید کا ثواب سال کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک جگہ سے پڑھوں گا اور اس کی تصویر انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، آپ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سال ثواب ہوتا ہے، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بکثرت دلائل ہیں، بکثرت دلائل۔ مفتی طارق کہتا ہے کہ دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کے عزیز الرحمن عثمانی صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کثیر دلائل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ لکھتے ہیں، سوال ہے کہ میت کو ثواب صدقہ و خیرات کا پہنچتا ہے یا نہیں، دعا زندوں کی مردوں کے لیے نافع ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں میت کو ثواب صدقہ و خیرات و تلاوت قرآن شریف کا پہنچتا ہے۔ دلائل اصال ثواب الی المیت کے اور اس امر کے کہ اموات احیاء کی دعا اور صدقہ و خیرات سے اور قرآن شریف وغیرہ کا ثواب پہنچانے سے نفع ہوتا ہے، باکثرت ہیں، یعنی اس کے باکثرت دلائل ہیں کہ دعا، صدقہ و خیرات، قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، باکثرت دلائل ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں شغلی اور بداری کہہ رہے ہیں۔ بھائی خود ہی تمہارے فتوے جو ہیں تمہارے دارالعلوم دیوبند کے خلاف ہیں، اب قوم کو کیا سمجھاؤ گے؟ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، سچا کون ہے، جھوٹا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بدعتی کون ہے اور غیر بدعتی کون ہے؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ جبکہ تم گھر والے بندوں کو نہیں پتا، تمہاری آپس میں اختلاف ہے، تم کسی کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہو؟ اس لیے اہل سنت کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرو۔ لگے ہاتھوں آپ یہ اسی بالکل جلد یعنی 5ویں جلد صفحہ نمبر 270 پر ایک فتویٰ ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ یہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے اور اصال ثواب ہے، میت دفن کرنے سے پہلے جو ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ جنازے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کچھ ثواب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بعد نماز جنازہ کے سب لوگ بیٹھ کر قل شریف 11 بار، الحمد شریف 10 بار پڑھ کر میت کی ارواح کو بخشیں۔ اور کہتے ہیں اچھا طریقہ ثواب رسانی کا مردہ کے حق میں یہ ہے کہ قبل دفن کے جس قدر ہو سکے کلمہ یا قرآن شریف یا درود یا کوئی صورت پڑھ کر ثواب بخشے۔ دیکھ لیا آپ نے، نماز جنازہ کے بعد دفن سے قبل بھی کہہ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کا اصال ثواب کرنا چاہیے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو بالکل طارق جمیل صاحب نے جو شکوہ کیا بالکل برحق ہے، اور ان کا موقف بالکل صحیح ہے، اور ان کا موقف فتاوی دارالعلوم دیوبند کے بالکل مطابق ہے، اور مفتی طارق مسعود جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔ باقی اور یہ بالکل انتشار ہے، تفرقہ ہے، اور خود یہ بالکل اس چیز سے لا علم ہے اور بے علم ہے کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ بھائی میں مفتی ہوں، کم از کم میں اپنے جو دارالعلوم دیوبند کا جو فتاوی ہے کم از کم اس کا میں مطالعہ کر لوں۔ یہ بندہ تو اپنے اس دارالعلوم کے فتاوی سے بھی جاہل ہے، پھر کہتے ہیں جناب اس طرح کہہ دیا، اس طرح کہہ دیا۔ تو یہ حقیقت ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا موقف برحق ہے، لہٰذا ہمیں بدعتی کہنے والے خود بدعتی ہیں، خود بالکل اپنے گھر سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ طارق جمیل صاحب پر بھی فتویٰ نہیں لگا سکے۔ تو الحمدللہ مبارک اہل سنت و جماعت کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طریقہ عطا فرمایا جس کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صحیح جو مسلک ہے، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور طریقہ اہل سنت کہا جاتا ہے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس پہ قائم رکھے۔